مرتضیٰ کل ہم نے دیکھا ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان سے شفیع فراز کی اور وزیر بلوچستان کی، اس کے بعد ہمیں لگا کہ شاید وہ آئے گا، شاید کچھ رویے میں نرمی آئے گی. پیپلز پارٹی کا تو لہجہ تھوڑا نرم ہوا ہے لیکن نون لیگ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. تو آج جو جلسے ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس اندر کی خبر کیا ہے؟ بہت شکریہ. بنیادی طور پہ دو اہم چیزیں ہیں جس میں آپ نے یہ سوال پوچھے ہیں. اس تناظر میں سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جب کیپٹل ایرینا میں جلسہ کیا تو وہاں انہوں نے ڈیزل کے نعرے لگوائے اور وہ نعرے لگے اور آپ نے یہ دیکھا کہ شاید وہیں سے انہوں نے شبلی فراز صاحب کو اور باقی لوگوں کو کہا کہ مولانا کے گھر چلے جائیں اور ان کو روکیں کہ عدم اعتماد نہ لے کے آئیں. تو یہاں سے آپ دو چیزیں پولیٹیکلی یہ آپ جج کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ایکچول اور باہر نعرے کیا لگتے ہیں. اسی طرح سے یوم سیاہ کی جو بات ہے یہ سیاسی پارٹیوں کا حسن ہوتا ہے کہ وہ عوام کو موبلائز کرتے ہیں، نکالتے ہیں. تو جو ان کا موقف ہے وہ اپنا موقف دے رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو اپنا موقف دے رہے ہیں. کل جو جام کمال صاحب آئے تھے بنیادی طور پہ وہ ایک ایسے شخص کے طور پہ جانے جاتے ہیں، ان کے فادر کا بھی بہت زیادہ جو رول رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں اور ان کا احترام لوگ کرتے ہیں. تو ایسے شخص کو ڈالا گیا تھا جو نان کنٹروورشل ہو. بالکل وہ نان کنٹروورشل ہونے کے ناطے انہوں نے مولانا صاحب سے درخواست بھی کی ہے اور اس کے بعد مختلف اور رابطے بھی انہوں نے کیے ہیں. جو ہماری اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ تحریک جو ہے عدم اعتماد کی یہ واپس ہو جائے گی. اور اس کے اگینسٹ جو پاکستان تحریک انصاف نے تحریک جمع کروائی ہے عدم اعتماد کی ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے متعلق سلیم باڈوی والا کے متعلق وہ بھی واپس ہو جائے گی. تو یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. لیکن جس طرح سے آپ ایک سمجھے کہ فیس سیونگ ہوتی ہے، سیاستدان اس طرح فیصلے بند کھڑکیوں میں بند کمروں میں وہاں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کہ باہر ہمیں کیا سوچا جائے گا، ہمارے اوپر کیا تنقید کی جائے گی، عوام کیسے سوچیں گے. کیونکہ جو سوشل میڈیا ہے اب اس تناظر میں تو کوئی بات چھپی نہیں رہتی، کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل آتی ہے جس میں بڑے بڑے عزت داروں کی عزت بھی جو ہے وہ خاک میں ملا دی جاتی ہے. تو اس تناظر میں یہ بات چیت ہو رہی ہے لیکن اصولی فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کوئی فریق دوسرے کے خلاف نہیں لائے گا. سمیہ ایک پوائنٹ آئی وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ. جی بالکل بالکل. میرے خیال میں یہ جو پی ٹی آئی کی ٹیم گئی ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس، مجھے یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہوگا کہ میری فیس سیونگ کے لیے میرے پاس آپ بھیج دیں تاکہ اگر تحریک واپس ہوتی ہے تو میری تھوڑی فیس سیونگ رہ جائے. ادروائز پی ٹی آئی وڈ ہیو نیور گون اور نہ جانا چاہیے تھا. مجھے آئی ایم ناٹ شیور بٹ دس بٹ از ان بٹوین دا لائنس کہ ہو سکتا ہے اس لیے گئی ہو اور ان کو فیس سیونگ دینے کے لیے کہ بالکل وہ کہہ رہے ہوں گے مجھے بالکل دیوار سے مت لگائیں، گیو می سم اسپیس ٹو سروائیو ان پالیٹکس. ٹھیک ہے. اچھا مرتضیٰ ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مریم نواز جو کوئٹہ میں آج جلسہ کرنے جا رہی ہیں وہاں پر وہ تحریک چلا رہی ہیں، بلوچستان کا انتخاب مریم نے کیوں کیا؟ بلوچستان کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ ایک ڈپرائیو صوبے کے طور پہ اس کو مشہور کیا گیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں ان کے جو وہاں کے کرتا دھرتا تھے، جو ان کے سیاستدان تھے، جو ان کے پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ان کو ہر طرح کے فنڈز ملتے رہے ہیں اور کبھی بلوچستان پیکج کے حوالے سے، کبھی کسی اور پیکج کے حوالے سے، پھر رائلٹیز بھی ان کو ان کے معدنیات کی ملتی رہی ہیں. بہت سارے ایسے ہیں لیکن ڈپرائیو ایسے ہی نام جو ہے وہ بن گیا ہے کہ جی بلوچستان میں حق محرومی ہے. لیکن وہاں اس طرح کی بات نہیں ہے. آج ان کا وہاں جانے کا مقصد چیئرمین سینٹ جن کا نام انہوں نے ڈیزگنیٹ کیا ہے میر حاصل بزنجو، ان کی طرف سے اور جو محمود خان اچکزئی ہے ان کی جانب سے انہیں دعوت دی گئی تھی. وہ اسی وجہ سے وہ وہاں گئی ہیں کہ جی ہم یہاں پہ آج یوم سیاہ منائیں گے. تو وہ یوم سیاہ صرف اس لیے منا رہے ہیں کہ جی اس دن ہمارا جو مینڈیٹ تھا وہ چوری ہوا. یہ ان کا الزام ہے حکومت پہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کی جائے تو کبھی ان کی طرف سے کوئی ایسی درخواستیں دوبارہ گنتی کی یا کسی بھی حوالے سے نہیں آئی ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکیں کہ اگر کوئی آپ کی بات سے مجھے ایسا لگ رہا ہے گو کہ آپ کی خبر بالکل صحیح ہوتی ہے، یہ وقت نے ثابت کیا ہے. ابھی آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد واپس ہو جائے گی تو ریزسٹنس شو ہوگی تو پھر شاید مریم نواز کی جانب سے ہو.
جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ آن بورڈ نہیں ہے، وہ ان کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے والد صاحب کے لیے ریلیف چاہتی ہیں۔ کل جو اے سی اتارے گئے ہیں وہاں سے میاں نواز شریف صاحب کی بیرک سے، اس سے بھی ان کو کافی اتار لیے گئے ہیں، لیکن خبر تو یہ موصول ہوئی کہ ابھی ایک درخواست دی ہے شہباز گل نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو، وہاں سے ابھی آنا باقی ہے اپروول۔ جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق کل اتار دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کو یہ بات انفارمیشن دے دی گئی ہے کہ وہاں ان کی بیرک سے اے سی اتار دیا گیا ہے، لیکن جیلر سے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے الرجی ہو جاتی ہے، مجھے تکلیف ہو جاتی ہے، تو یہ جو اے سی کی سہولت ہے یہ مجھے بہم پہنچائی جائے۔